میں بس چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح اپنے گھر کے حالات کو بدل لوں۔ مجھے حویلی میں چوری کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ حویلی کا ایک خفیہ کمرہ تھا کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں ایک صندوق ہے جس میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے زیورات بھرے پڑے ہیں۔ میں اسی کی تلاش میں حویلی جاتی مگر آج تک مجھے وہ صندوق نہ ملا۔ میں حویلی میں رکھے کچھ پرانے شو پیس اٹھا کر لے آتی اور انہیں بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لیتی۔ مجھے اب اس خالی حویلی میں چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آج تک کوئی اس بارے میں جان نہیں پایا تھا۔ ہاں، اماں مجھے منع کرتی، دیکھ ماریا، روز روز تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ اگر گاؤں میں سے کسی نے تجھے خالی حویلی میں جاتے دیکھ لیا نا تو شامت آ جائے گی۔ مگر بھلا مجھے کس کی پرواہ تھی؟ میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ حویلی کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ 30 سالوں سے خالی پڑی ہے۔ اس کے مالک، اس کے وارث کون تھے، کہاں گئے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ تو حویلی کے اندر جانے سے کتراتے تھے۔ مگر میں بہادر لڑکی تھی، میں کسی بھی خوف کو اپنے سامنے ٹکنے ہی نہ دیتی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنی غریبی کو شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا باپ وڈیرے کی زمینوں پر خون پسینہ بہا کر محنت کرتا، مگر بدلے میں وہ چند سو روپے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے۔ دل ہی دل میں بہت کڑتی تھی کہ محنت اتنی اور معاوضہ اتنا کم، اور مجھے وڈیرے کے نظام سے نفرت ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی ابا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، مگر ابا میں اتنی ہمت نہ تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑی ایک بہن، پھر اس سے چھوٹے 3 بھائی اور بھی تھے۔ بڑی بہن بھی وڈیرے کی بیویوں اور بچیوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود چند پیسے ہاتھ لگتے تھے، مگر میرے اندر وقت سے پہلے شعور، سمجھداری آ گئی تھی۔ شاید اس وجہ سے ہمارے گھر کی غربت تھی، میں نے شروع سے فاقوں والے حالات دیکھے تھے۔ ایسے میں جب کبھی اماں کے ساتھ وڈیرے کی حویلی جاتی تو ان کی شاہانہ زندگی دیکھ کر میرے بھی خواہشات، جذبات جاگ اٹھتے تھے۔ مگر میں یہ صرف سوچ سکتی تھی، ایسے زندگی کا خواب کرنا ہی، ایسا اصل میں ممکن نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں وہ حویلی بہت مشہور تھی، ایک تو وڈیرے کی اور دوسری ایک حویلی جو کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ اس کی بوسیدہ عمارت کئی لوگوں کے لیے عجوبہ تھی۔ اس کے بارے میں کئی کہانیاں سننے میں آئی کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ گاؤں کا کوئی بندہ اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا تو یا تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوتا یا پھر وہ اپنی بقیہ زندگی بیماری میں گزار دیتا، مگر مجھے ایسی باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لیا تھا، جبکہ باجی نے تو صرف 8 کلاسیں پڑھی تھیں۔ میں اماں سے ضد کر رہی تھی کہ مجھے شہر جا کر پڑھنا ہے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ہم غریبوں کی اتنی اوقات نہیں کہ بچوں کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجے، وہاں کے خرچے کون اٹھائے گا۔ اس بات پر اماں سے لڑائی کر کے میں پورے 3-4 دن تک ٹسپے بہاتی رہی، مگر آنسو پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ باجی اماں کا کہنا تھا کہ تمہیں میٹرک کے بعد سلائی کڑھائی سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم تینوں مل کر گھر کی گاڑی کو کھینچ سکیں، مگر میری سوچ خاصی اونچی تھی۔ میں تو کسی شہر کے بڑے کالج میں جا کر پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا میں تیار تھی۔ پھر ایک دن جب میں اپنی سہیلی نازیہ کے گھر سے آ رہی تھی تب میری نظر اس حویلی پر پڑی۔ لوگ کہتے تھے یہ آسیب زدہ ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کروں، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اپنے آپ میں حویلی کی چھوٹی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی۔ دیکھنا چاہتی تھی آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے۔ پھر جوں ہی اندر گئی تو سوکھے پتوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ درخت بھی عجیب ویرانی ظاہر کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر 1-2 نہیں بلکہ کئی کمرے تھے، اوپر نیچے کی طرز کے بنے ہوئے۔ یہ کمرے کسی شاہانہ زندگی کی یاد دلاتے تھے۔ جس نے بھی یہ حویلی بنوائی ہوگی یقیناً اس کا اپنے خاندان سمیت اس میں رہنے کا ارادہ ہوگا، مگر دیکھو ان کی پھوٹی قسمت کہ 30 برسوں سے خالی پڑی تھی۔ نہ جانے اس کی تعمیر میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ یہی سوچ رہی تھی، یوں لگا جیسے میرے پیچھے کمرے کا دروازہ کھل کر کسی نے بند کیا ہے۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی دوسرا وجود موجود ہے۔ ان باتوں کو نظر انداز کیا اور دروازے کھول کر دیکھنے لگی۔ تبھی سامنے ڈرائنگ روم میں رکھا خوبصورت شو پیس مجھے دکھائی دیا۔ بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا، اسے میں اپنے پلو میں چھپا لیا اور حویلی سے نکل آئی۔ راستے میں کباڑیے کو جاتے دیکھا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ خوش ہو کر اس نے اچھے داموں وہ مہنگا شو پیس مجھ سے خرید لیا تھا۔ میں دل میں خوش ہو گئی کہ چلو چند پیسے ہاتھ آ گئے ہیں۔ سوچا اماں کو ان پیسوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گی بلکہ چپکے سے اپنے داخلے کے لیے جمع کروں گی، کیونکہ میٹرک کیے ہوئے مجھے پورا 1 سال ہو گیا تھا اور اب میں فارغ پھرتی تھی۔ پھر میں نے چپکے سے پڑوس والے انور کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھے اور اسے شہر سے کتابیں منگوا لیں اور ہدایت دی
میرا کالج میں داخلہ بھی کروا دینا۔ میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور باقی کاغذات اس کے حوالے کیے۔ وہ بولا شہر سے میں تمہارا داخلے کا فارم لیتا آؤں گا۔ میں بہت خوش ہوئی، اماں کو پتہ بھی نہ چلا، اور میں نے شہر کے ایک اچھے پرائیویٹ کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ پھر تو مجھے جیسے چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ میں تقریباً ہی ہر دوسرے دن چھوٹی دیواریں پھلانگتی، وہاں سے کوئی نہ کوئی قیمتی شے اٹھا کر لے آتی۔ پھر ایک دن مجھ پر عجیب انکشاف ہوا جب میں نے اماں کے منہ سے سنا کہ حویلی کے ویرانے کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے، کیونکہ کہنے والے بتاتے ہیں جو وڈیرا حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ حویلی میں جاتے وقت اپنی پوری دولت نہیں چھوڑ گیا۔ آج تک اس دولت کا کوئی سراغ نہ لگا سکا۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت پر کوئی عمل کر کے گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس وڈیرے کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی اولاد نافرمان نکلی، اسی لیے وہ دولت کسی کو بھی نہ دینا چاہتا تھا، بلکہ اس نے حویلی کے کسی کونے میں اسے چھپا دیا۔ مگر اماں کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے، جب وہ کہنے لگی کہ اس دولت کی حفاظت انسان نہیں بلکہ جنات کرتے ہیں، کیونکہ اس خطرناک عمل کی وجہ سے جنات نے اس وڈیرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی حفاظت کریں گے اور کسی انسان کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر یہ بات سچ نکلی، کیونکہ کوئی بھی اگر حویلی میں جانے کی کوشش کرتا اور اس کوشش میں جاتا کہ شاید خزانہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، تو وہ ناکامی سے ہی لوٹتا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ بھیانک واقعات پیش آتے تو وہ دوبارہ وہاں جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتی کہ میں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار حویلی سے چیزیں چوری کی ہیں، مگر میرے ساتھ تو آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، حالانکہ میں نے ڈرائنگ روم میں رکھی کتنی ہی قیمتی چیزیں اتار کر بیچ ڈالی تھیں۔ مگر جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی، اب دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں خوف زدہ تھی۔ مگر اگلے دن انور نے مجھے بتایا امتحان لینے کے لیے امتحانی فیس جمع کروانا ضروری ہے، مگر میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ تھی، میں بھلا کہاں سے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھتی۔ پھر ایک دن پھر سے حویلی میں جانے کے لیے پر تولنے لگی، مگر اس دن جو ہی کالی چادر لے کر گھر سے نکلنے لگی، اماں نے مجھے روک لیا اور گھورتے ہوئے بولی، رک جا ماریا، یہی تیری حرکتیں دیکھ رہی ہوں، دن بدن تو بڑی پیر چھوٹ ہوتی جا رہی ہے، جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر نکل جاتی ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا، اماں بس اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑا سا ضروری کام ہے، کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر مغرب سے پہلے لازمی آ جانا، پھر تیرا ابا آنے والا ہوگا۔ اب میں دبے پیر گھر سے نکل آئی، راستے میں یہاں وہاں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ کوئی شخص بیچ راستے میں مجھ سے نہ ٹکرا جائے۔ پہلے ہی اماں نے مجھے روک کر بدشگونی کر دی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آج تو میں چوری کرتے ہوئے لازمی پکڑی جاؤں گی۔ اب میں ہمیشہ کی طرح دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر آ گئی، مگر آج میرا رواں رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ جو ہی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے دیکھا وہاں رکھی ساری چیزیں تو میں نے بیچ ڈالی تھیں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے۔ اب یہاں کچھ نہیں بچا تھا تو پھر میں نے ایک ایک کر کے کمرے کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ 2-3 کمروں میں جا کر دیکھا، مگر وہاں سوائے کباڑ کے کچھ نہیں پڑا تھا۔ کچھ چیزیں تو اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہی تھی۔ تبھی میں ایک ایسے کمرے میں آئی، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کوئی صاف ستھری حالت میں برسوں پہلے یہ کمرہ چھوڑ کر گیا ہے۔ میں بے اختیار ہو کر بستر پر بیٹھ گئی، پھر جب اٹھ کر باہر جانے لگی، اچانک دروازہ بند ہو گیا، جیسے کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا ہو۔ تب میں دروازہ دھڑا دھڑ بجاتے ہوئے بولی، کون ہے دروازہ کس نے بند کیا؟ کھولو مجھے۔ میں اتنی خوف زدہ تو نہ تھی مگر مجھے غصہ آ رہا تھا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرا پیچھا کیا ہے اور مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ بھی میرے پیچھے اندر آ گیا۔ دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھ گئے مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں جب پلٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اندر کیسے آیا؟ ارے اس خالی کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ الٹا میں نے غصے سے کہا۔ تبھی اس نے طنزیہ نگاہوں سے مجھے گھورا اور بولا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تم ایک چور لڑکی ہو، روزانہ حویلی سے چوری کر کے دیواروں سے کود کر آتی ہو۔ اس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کسی نے 1-2 بار نہیں بلکہ ہر بار میرا پیچھا کیا ہے اور مجھے چوری کرتے دیکھا بھی ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت انداز لہجے میں کہا، خدارا
یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ میری بدنامی ہو جائے گی۔ دیکھو، چوری کرنا میری مجبوری تھی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں اس حویلی میں قدم بھی نہ رکھوں گی۔ اب میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ وہ پہلے تو مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر یہاں سے جانے دوں گا کہ تمہیں ہر رات 12 بجے مجھ سے ملنے حویلی میں آنا ہوگا۔ میں حیرت سے اس کی شرط سن رہی تھی، پھر خوف سے کانپتے ہوئے کہا ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ رات 12 بجے کے بعد میرا گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے پلٹا ٹھیک ہے، پھر کل صبح تک اس گاؤں کے بچے کو خبر ہو جائے گی۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ماریا ہے، وہ چورنی ہے اور حویلی سے چیزیں چرا کر بیچتی ہے۔ میں اس کا نام سن کر حیران رہ گئی، حالانکہ یہ ہمارے گاؤں کا تو نہیں لگتا تھا، نہ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، تم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ بڑی مشکل سے میں وعدہ کر کے واپس گھر آ گئی۔ جب باہر آئی تو آسان خطا ہو گئے، کیونکہ باہر گھوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یقیناً اماں آج میرا حال برا کر دیں گی۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے گھر پہنچی۔ سامنے اماں کھڑی تھیں، مجھے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے۔ تو 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی کل موہی، اور اب دیکھ 8 بج رہے ہیں۔ تیرے ابا نے بھی تجھے باہر سے آتے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے بولے لڑکی، اپنی آوارہ گردیاں کم کر دے۔ دیکھ ماریا، اپنی بڑی بہن سے کچھ سیکھ، وہ تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی۔ میں ایک لفظ بھی کہے بغیر کمرے میں آ گئی جہاں بڑی بہن سلائی کر رہی تھی، جبکہ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں ہمیشہ سوال جواب کرنے میں ماہر تھی، مگر اب انہیں میری خاموشی پر حیرت ہوئی۔ گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ آخر اس انجان اجنبی کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ایسے ہی کئی سوال تھے جو میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ پھر جو ہی رات کو 12 بجے اچانک اس کی شرط مجھے یاد آ گئی کہ مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پورے گاؤں میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دے کہ میں چورنی ہوں جو رات کے اندھیرے میں حویلی سے چیزیں چراتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اٹھ کر آئی اور دبے پیر گھر سے باہر آ گئی۔ گھر والے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سوائے کتوں کے بھونکنے کے اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر وہ حویلی تھی۔ گاؤں کے آخری کونے میں موجود اس پراسرار حویلی کی چھوٹی دیواریں کود کر میں بآسانی اندر آ گئی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی غصہ آیا کہ آخر اس نے مجھے آدھی رات کو یہاں کیوں بلایا؟ میں تو دن میں چوری کرنے آتی تھی، کبھی بھی رات کو یہاں میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے اب مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جو ہی اندر آ کر ڈرائنگ روم میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، مگر اچانک اوپری منزل پر موجود ایک کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا اور وہاں پراسرار حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ اتنے اندھیرے میں سوائے چاند کی روشنی کے دوسری کوئی روشنی نہ تھی۔ 2-3 آوازیں لگا کر میں نے نوجوان کو پکارنا چاہا، مگر میری پکار کے جواب میں خاموشی تھی۔ اچانک میرے پیچھے ایک آواز ابھری، دیکھو میں یہاں ہوں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈرائنگ روم کے بوسیدہ صوفے پر وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ تم تو واقعی وعدے کی پابند نکلی ماریا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پھر میں نے کہا دیکھو، مجھے رات کے وقت یہاں آتے بہت ڈر لگا ہے، آج تو آ گئی ہوں، آئندہ نہیں آؤں گی۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا تو تمہیں چوری کرتے ڈر نہیں لگا تھا؟ تو اب کیوں لگا؟ ہرگز نہیں، تمہیں اپنی شرط کے عین مطابق روزانہ یہاں آنا ہوگا۔ وہ بہت ظالم لگ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے کہا تم نے مجھے یہاں بلایا کیوں ہے؟ چند لمحے وہ سوچ کر بولا میں تم سے ایک مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرے کام تم سے زبردستی نہیں کرواؤں گا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، مجھے آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس قید سے آزادی چاہیے جس میں پچھلے 40 سالوں سے قید ہوں۔ میں اس حویلی کا قیدی ہوں، بس میری ایک ایسی مجبوری ہے جس کے تحت میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر میں نے تو تمہیں کبھی بھی یہاں نہیں دیکھا۔ گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں حویلی برسوں سے خالی پڑی ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا گاؤں والے صحیح کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس حویلی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، مگر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لمحے میں تمہارے سامنے موجود ہوں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے چہرے پر حیرت پھیلی دیکھ کر وہ بولا اگر تمہیں حقیقت بتا دوں تو وعدہ کرو کسی کو میری حقیقت تم نہیں بتاؤ گی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی میں کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہوں۔
اس کی بات سنتے ہی میں زور سے ہنسی اور کہا، کیوں ایسا بھونڈا مذاق کر رہے ہو؟ ایک انسان ہو کر تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو تاکہ ڈر کر میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہوا تو ایسا لگا جیسے میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اب تک دم سادے کھڑی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر سنجیدگی سے بولا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں۔ میں پچھلے 30 سالوں سے اس حویلی میں قیدی کی زندگی جی رہا ہوں، مگر میں آزاد ہونا چاہتا ہوں جس طرح تمام مخلوقات آزادی سے گھومتی پھرتی ہیں۔ مجھے بھی وہی آزادی چاہیے۔ بس ایک عمل نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ عمل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی حویلی کا مالک تھا، جو اپنی رہائش گاہ کو راتوں رات خالی کر کے چلا گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تمہیں یہاں آخر قید کس نے کیا؟ گہری اداسی چھا گئی۔ وہ بولا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ حویلی میں ایک امیر وڈیرا رہتا تھا۔ اس نے یہ پوری حویلی اپنے خاندان کے لیے تعمیر کروائی تھی، مگر پھر اچانک اس وڈیرے کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم میں پاگل ہو گیا تھا۔ پھر اس کا انکشاف ہوا کہ اس کے بیٹے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی تھا، جو صرف دولت اور جائیداد کے لالچ کی خاطر اپنوں کا خون کرنے پر تل گیا۔ یہ بات جان کر وہ طیش میں پاگل ہو گیا۔ چاہتا تو بھائی کو مار کر بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر پھر اس نے ہمیشہ کے لیے یہ دولت ان کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کیا۔ وہ راتوں رات ایک خطرناک عامل کے ساتھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ حویلی چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور پھر یہی ہوا۔ اس کا جو بقیہ خاندان تھا وہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے ہونے والے معاملات دیکھ کر حویلی سے بھاگ گئے۔ پھر وڈیرے نے بھی حویلی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں اس کے بیٹے کی یادیں بسی تھیں، مگر وہ جانے سے پہلے اپنی جائیداد چھپا کر جانا چاہتا تھا تاکہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار واپس آئے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے عامل کے ساتھ مل کر خطرناک عمل کروایا، جس میں یہ طے تھا کہ کوئی جنات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ یوں عامل نے عمل کرنا شروع کیا۔ اتفاقاً میرا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا اور میں اس عامل کے عمل کے گھیرے میں آ گیا۔ اب میں اس عامل کے سامنے کھڑا تھا جو مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا خزانے کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یوں پہلے پہل تو مجھے یہ قید خانہ بہت اچھا لگا، مگر اس پوری خالی حویلی میں آزادی سے رہتا آ رہا تھا۔ مگر پھر چند دن بعد میرا جی اکتا گیا۔ میں چاہنے لگا کہ باہر کی آزاد دنیا جا کر دیکھوں۔ چونکہ میں ایک قبیلے سے آیا تھا، وہاں میری ایک خوبصورت بیوی بھی تھی۔ اب نہ بیوی کو میرے بارے میں معلوم تھا، نہ مجھے اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا، وہ بھی صرف اس عامر کی وجہ سے جس نے مجھے اس عمل کی وجہ سے قید کر دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ نہ جانے میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب خزانے کی ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر ڈال دوں، کیونکہ میں یہ ذمہ داری اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت دردناک تھی۔ مجھے افسوس ہوا اور کچھ سوچ کر میں نے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے کچھ لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولا، دیکھو ماریا، کام بڑا مشکل ہے، مگر اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے یقین ہے تم یہ کام ضرور کر لو گی۔ دراصل یہ کام تمہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد قبیلے کا کوئی دوسرا جنزادہ حویلی میں آ جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے کیا تم عمل کرنا چاہتی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ ایسا کرنے سے وہ میرا دشمن تو نہیں بن جائے گا؟ اگر دشمن ہو گیا تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ وہ بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میری بیوی میرے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی تو میں اسے حویلی میں لے آؤں گا۔ یوں پھر میرا یہاں رہنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھے عمل کرنے کا طریقہ بتایا جو مجھے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کرنا تھا۔ یہ عمل 7 دن کا تھا جو نہایت خطرناک تھا۔ جو ہی 7 روز کا عمل پورا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جنات میں سے میرے سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں اسے وعدہ کر کے کہ اس کے لیے یہ کام کروں گی واپس اپنے گھر آنے لگی۔ اچانک رکی۔ اس نے کہا، میں نے پوچھا، کیا وہ خزانہ ابھی بھی حویلی میں موجود ہے جس کے بارے میں گاؤں والے افواہیں پھیلاتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، مگر خزانے کا راز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے، اور میں امانت میں خیانت کرنے والا مسلمان نہیں۔ میں مسلمان جنات سے ہوں، تبھی تو اپنے وعدے پر قائم ہوں۔
میں اس کی ایمانداری سے متاثر ہو گئی کہ کس طرح اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو ہرگز اپنے وعدے پر قائم نہ رہتا، بلکہ اب تک امانت میں خیانت ہو چکی ہوتی۔ واقعی یہ بہت نیک ہے۔ میں گھر آ گئی تھی مگر خوش تھی کہ چلو میں کسی کے کام آؤں گی، آخر اسے بھی تو دوسروں کی طرح آزادی سے زندگی جینے کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ جنزادہ جو اس کی جگہ پر حویلی کا قیدی بن جائے گا، اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میرا کیا ہوگا، یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ مجھے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر میری بڑی باجی نے کہا، یہ آج کل تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ گھر میں تیرا دھیان نہیں؟ میں اماں سے تیری شکایت کروں گی ماریا۔ ان کی بات سن کر میں ڈر گئی اور کہا، باجی میرے امتحان ہونے والے ہیں، بس اسی بارے میں پریشان ہوں۔ انور نے خود ہی میری فیس بھر دی تھی، وہ جانتا تھا میرے پاس پیسے نہیں، میرا سال ضائع نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے کسی سے ادھار لے کر میری فیس ادا کر دی۔ ایک طرف مجھے پڑھائی کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف جنزادے کے عمل کی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس کی مدد کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کبھی کبھار میرے ذہن میں خیال آتا کہ آخر وہ خزانہ دکھتا کیسا ہوگا جو وڈیرا حویلی میں دفنا کر جنات کو حفاظت پر مامور کر کے چلا گیا۔ جس کے ہاتھ لگے گا اس کے تو دن رات بدل جائیں گے۔ پھر 2 دن بعد چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ مجھے اپنے عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اگر کسی کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ پھر ایک رات میں چپکے سے چھت پر گئی، بیٹھ کر عمل کی شروعات کر دی۔ اچانک میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، کیا ہوا لڑکی، ہمیں کیوں ستا رہی ہو؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو یہاں کوئی بھی نہ تھا، مگر یہ بھاری آواز کس کی تھی؟ اب میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بامشکل اپنا عمل پورا کیا، الٹے قدموں دوڑی دوڑی کمرے میں آئی اور سو گئی۔ سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ کیا یہ سرگوشی جنات میں سے کسی کی تھی؟ یہی سوچ کر میں ڈر گئی اور سو گئی۔ اگلی صبح ناشتہ کر رہی تھی جب میرے کانوں میں باجی کی آواز آئی، جو اماں سے کہہ رہی تھی، میں نے رات کو ماریا کو چھت پر دیکھا۔ یہ کیا لینے گئی تھی آدھی رات کو وہاں؟ اماں آپ خود دیکھ لیں، اس کی حرکتیں آج کل ٹھیک نہیں۔ میں بری طرح سہم گئی۔ اس کا مطلب تھا باجی نے مجھے چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اماں نے گھور کر کہا، بتا کیا لینے گئی تھی چھت پر؟ آئندہ میں تجھے چھت پر جاتا ہوا نہ دیکھوں۔ ویسے بھی پڑوسیوں کے انور سے تیری بہت بات چیت ہے، تو جانتی نہیں اس کی ماں کیسی ہے، ذرا سی بات پر رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اماں میں نے انور کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، خالہ کی تو عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانے کی۔ میں سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ بہرحال اب مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک باری احمد، جب ایک بار عمل شروع کر دیا ہے تو 7 دن تک یہ لازماً پورا کرنا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دل کو مضبوط کیا اور دوسری رات چھت پر آ گئی، سب سے چھپ کر۔ 12 بجے میں اوپر آ کر بیٹھ گئی اور عمل کرنے لگی، جب اچانک مجھے زمین پر ایک سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے برابر میں کھڑا ہو۔ میں ڈر کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اچانک کانوں میں جنزادے کی آواز آئی، دیکھو ڈرنا مت، اگر مجھے اس سے چھڑوانا چاہتی ہو تو تمہیں یہ عمل پورا کرنا پڑے گا۔ تبھی میں نے زمین پر نظر آنے والے سائے پر دھیان نہ دیا اور مسلسل پڑھائی کرتی رہی۔ غرض کے 3 دن گزر گئے۔ تینوں دن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، مگر میں اپنا دل مضبوط کر کے 7 دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ آج خیریت سے 5 دن ہو گئے تھے۔ آج رات چھٹا عمل کرنا تھا، مگر اچانک گلی میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ اماں سمیت گھر والے وہاں چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی جب گھر کے کھلے دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی اندر چلی آئی۔ میں حیران ہو گئی کہ شاید پڑوسیوں میں کوئی مہمان آیا ہے، وہیں سے یہ آئی ہوگی۔ وہ غور سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے محبت کا احساس تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹی دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر بے اختیار بولی، کیسی ہو تم ماریا؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں مزید حیران ہو گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم مجھے نہیں جانتی؟ مگر میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تم وہی ہو نا جو میری مدد کرنا چاہتی ہو۔ کیسی مدد؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی تھا نہیں۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی، آؤ چھت پر جا کر باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہ جانے اس سے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ خیر ہم سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئے۔ وہ یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے بولی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں جو تم ہماری مدد کر رہی ہو۔ میں نے دوبارہ کہا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔
تو وہ بولی، میں تمہیں پہچانتی ہوں کیونکہ میں وہی ہوں جس کے شوہر کو حویلی میں قید کر دیا گیا تھا۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر طرف شام کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ جنزادی میرے سامنے کھڑی تھی، نہایت خوبصورت روپ میں، کہیں سے نہیں لگتا تھا وہ لڑکی نہیں بلکہ جنزادی ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ میرے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ بولی، گھبراؤ نہیں، میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ہم نیک جنات ہیں، ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دیکھو ماریا، بس 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے قبیلے کا ہی کوئی نہ کوئی فرد تمہارے سامنے آئے گا اور بدلے میں میرے شوہر کی قید خانے سے رہائی ہو جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولی، تم ہمارے لیے اتنا کر رہی ہو، ہم دل سے تمہارے شکر گزار ہیں۔ دیکھو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے، اسی لیے اپنے عمل کو پورا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ پھر جو ہی میں نے عمل شروع کیا، اچانک میرے کانوں میں بھاری آواز سنائی دی، کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟ کیوں ہمیں تنگ کرتی ہو؟ میں نے دیکھا ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا نوجوان تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ آنکھیں اس کی بالکل کالی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے نہیں بلکہ آپ کے جنزادے کو ہی آپ کی مدد چاہیے، وہ اپنی قید سے اکتا چکا ہے۔ پھر میرے سامنے کھڑا ہوا وہ وجود بولا، میں جنات کا سردار ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس جنزادے کو وہاں قید کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کی یہی خواہش ہے تو میں اپنے قبیلے کے کسی دوسرے فرد کو وہاں بھیج دیتا ہوں، مگر وہ کسی طرح وہاں جانے پر تیار نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے جھوٹ بولنا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہے اور وہ تم ہو۔ سردار کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے کہا، تو کیا وہ جنزادہ میرے پیچھے تو نہیں پڑ جائے گا؟ سردار نے کہا، بس 2-3 بار اس سے ملنے حویلی چلی جانا، اس کے بعد وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر سردار میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مگر 2 دن بعد میں حویلی گئی تو راستے میں مجھے ایک لڑکا اور لڑکی نظر آئے۔ وہ دونوں مسکرا کر آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جو ہی میں ان کے قریب پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی میاں بیوی تھے۔ یقیناً اس قیدی کو رہائی مل چکی تھی۔ تبھی وہ جنزادہ بولا، دیکھو یہ ماریا کتنی اچھی ہے، اس نے ہماری کتنی مدد کی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اس کا انعام ضرور ملے گا، مگر تم نے جو سردار سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلتے چلتے غائب ہو گئے۔ اب تو مجھے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا حویلی میں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ جنزادہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ ابھی میں حویلی کی طرف جا رہی تھی جب راستے مجھے ابا مل گئے۔ وہ غصے سے گھور کر بولے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل گھر پہنچ، پہلے بھی تیری ماں تیری بہت شکایتیں کر چکی ہے۔ ابا نے زبردستی مجھے گھر لے کر آ گئے۔ ان کی موجودگی میں گھر سے نکلنا مشکل کام تھا، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر جو ہی رات کو میں بستر پر لیٹی، اچانک میرے کانوں میں بھاری آواز سنائی دینے لگی، دیکھو میں تمہاری وجہ سے حویلی تک آیا ہوں، اب مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی یہ وہی تھا جس سے مجھے 2-3 بار ملنا تھا۔ اس کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ پھر اس بات کو 2 دن گزرے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایک سہیلی بانو کی شادی ہے۔ میں شادی میں تیار ہو کر چلی گئی، مگر وہاں جا کر میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر گھر کی طرف آنے لگی۔ مگر جو ہی حویلی کے سامنے پہنچی تو میں نے چھوٹے بھائی کو بہانے سے واپس شادی میں بھیج دیا اور خود حویلی کی دیوار کود کر اندر آئی۔ ہر طرف سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا، مگر کسی کمرے سے کوئی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی دکھ بھری داستان سنا رہا ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کون ہے۔ جو ہی جھانک کر وہاں دیکھا تو اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ سامنے کالے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم نے ہی مجھے حویلی میں بلوایا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کپ کپاتی آواز میں کہا، ہاں لیکن میں کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اداس لہجے میں بولا، دیکھو یہاں آ کر مجھے کوئی پریشانی نہیں، وہ جنزادہ تو اپنی بیوی کے لیے لوٹ کر گیا ہے، مگر میری محبت تو کئی سال پہلے مجھ سے دور ہو گئی۔ پھر وہ مجھے اپنی داستان سنانے بیٹھ گیا۔ وہ بولا، سالوں پہلے میں گاؤں کے ایک پرانے پیپل پر رہتا تھا۔ بچپن سے اپنے قبیلے سے دور مجھے وہاں رہنا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ ایک باغیچہ تھا اور اس باغیچے میں روزانہ لڑکی آتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ بس میں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائے اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میں نے ہر حربہ آزمانا شروع کر دیا۔ جب وہ رات کو گھر سے نکلتی میں اس کے سامنے آ جاتا
انسانی روپ لیے۔ اس نے جب مجھے خوبصورت پایا تو وہ بھی مجھے چاہنے لگی۔ میں خوش تھا کہ وہ آدم زادی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں قبول کر چکی ہے، مگر یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کہیں میری اصلیت جان کر وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں انسان نہیں بلکہ جنزادہ ہوں۔ یوں ہماری محبت کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ اب وہ شب و روز مجھ سے شادی کرنے پر اصرار کرتی، مگر ایک رات محلے میں رہنے والے ایک مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ لڑکی پر آصیب عاشق ہے۔ میں نے خود اسے ایک دن رات سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ لڑکی یہ سن کر حیران تھی، وہ جھٹلاتی رہی، ایسا کچھ نہیں، ہاں میں لڑکیوں سے محبت کرتی ہوں، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ پھر اس کی نظریں ہر جگہ مجھے تلاش کرتی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی، مگر تب تک میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا کیونکہ میں نے اس لڑکی کو دھوکہ دیا، ایک انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر کبھی اسے اپنی سچائی نہ بتائی کہ میں جنزادہ ہوں۔ وہ بیمار رہنے لگی اور ایسی بیماری کی حالت میں وہ دنیا سے گزر گئی۔ تب مجھے یہ روگ لگ گیا کہ میں اس بے قصور لڑکی کا قاتل ہوں۔ جب ہی تو میں نے کبھی خود کو معاف نہیں کیا۔ وہ مجھے سچے دل سے چاہتی تھی، اس کے دل میں میرے لیے کوئی میل نہ تھی، بس میں نے اسے اپنی سچائی نہ بتائی۔ اس کی دکھی داستان سن کر میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی کہ واقعی کسی کی داستان اتنی اداسی بھری ہو سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ بولا، اسی لیے مجھے اب حویلی کی قید میں رہنا منظور ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی اچھی زندگی گزاروں کیونکہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اس نے مجھے حویلی سے بھیج دیا، مگر اس کی داستان نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ میں کئی دن تک اس کے غم میں مبتلا رہی۔ پھر میرے امتحان شروع ہوئے تو میں نے انٹر کا امتحان دیا۔ اب میں مزید بھی آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں حویلی میں ملنے اس سے گئی تو حیران رہ گئی۔ حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، وہ جو پوری گندگی سے اٹی رہتی تھی اب پوری طرح صاف ستھری تھی۔ میں نے دیکھا اس جنزادے نے حویلی کی صفائی کر کے اسے بڑا خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہ صفائی کیوں کی؟ بولا، یہ کسی کی یادگار ہے اور یادگار کو کچرے سے نہیں سجاتے۔ پھر وہ بولا، وہ دونوں تو اپنی زندگی میں خوش ہیں مگر تمہیں ایک تحفہ دے کر گئے ہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیسا تحفہ؟ تب اس نے چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کیا۔ میں نے حیرت سے کہا، اس میں کیا ہے؟ وہ بولا، 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ حویلی کے مالکان فوت ہو گئے ہیں، اسی لیے خزانے کا مالک کوئی بھی نہیں۔ وہ جنزادہ یہ خزانہ تمہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ تم اس کی اصل حقدار ہو۔ تم نے جنزادے کی مدد کی تھی، میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اس طرح میری مدد کرے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، اسی لیے جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو واقعی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خزانے سے لبالب بھرا ہوا تھا، مگر یہ بہت پرانے اور قیمتی زیورات تھے۔ پھر میں نے کہا، اگر میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر گئی تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ وہ بولا، نہیں، تم گھر والوں سے کہنا یہ خزانہ تم نے حویلی سے چرایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں تم پہلے بھی یہاں سے چیزیں چراتی رہی ہو۔ اس کی بات پر مجھے غصہ تو آیا۔ میں نے کہا، اچھا، اس جنزادے نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا مگر تم نے چوری اچھے مقصد کے لیے کی تھی، اور اگر کسی نیک مقصد کے لیے کچھ چرایا جائے تو وہ چوری چوری نہیں بلکہ ضرورت کہلاتی ہے ماریا۔ پھر میں جاتے وقت ان ڈھیر سارے زیورات کو گھر تو لے گئی تھی مگر فکر ہو رہی تھی اماں نے جب یہ سب دیکھا تو میری تو شامت آ جائے گی۔ پھر میں نے وہ چھپا کر گھر میں رکھ دیے تو باجی نے دیکھ لیے اور اس نے پورے گھر میں شور مچا دیا تھا۔ شور مچا کر وہ ابا کو بلانا چاہتی تھی کہ اتنے سارے زیور کہاں سے آئے۔ پھر اماں مجھے گھورتے ہوئے بولی، مجھے اس ماریا چورنی پر شک ہو رہا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کی حرکتیں ٹھیک نہ تھیں، کہیں ایسا تو نہیں اس نے وڈیرے کی حویلی سے پھر سے چیزیں چرا لی ہیں؟ میں نے کہا، ارے نہیں اماں، یہ چیزیں پرانی حویلی سے ہیں، یہ سارے تحفے زیورات مجھے وہاں سے ملے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی تجھے اتنے سارے زیور تحفے میں دے گا، مگر کیوں؟ میں نے بتایا کہ کس طرح میں نے ایک نیک جنزادے کی مدد کی اور آزاد ہونے پر اس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ وہ وہاں 40 سالوں سے قید تھا، ویسے بھی میں اس حویلی کی پرانی چیزیں چوری کر کے بیچتی رہی تھی، مگر جو ہی میں نے بڑے صندوق کو تلاش کرنا چاہا تو جنزادے نے مجھے پکڑ لیا کیونکہ وہ اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ اماں نے کہا، یہ باتیں تو ہم بھی نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور سنا تھا بیٹا کہ کسی عامل نے عمل کر کے حویلی پر جنات کا پہرا بٹھا دیا ہے تاکہ وہاں کوئی نہ جائے، مگر خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے، سب لوگ ہی حیران تھے۔ پھر ہمارے حالات تو ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا،
ابا نے کئی ایکڑ پر مشتمل زمین خریدی۔ باجی دھوم دھام سے رخصت ہو کر پیا گھر چلی گئی، جبکہ میں شہر میں ایک بڑے کالج میں پڑھنے لگی۔ میری پڑھائی کی خواہش آخرکار پوری ہو گئی تھی۔ میں شہر کے ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی۔ جب بھی چھٹیوں میں گھر آتی تو میرا پرانی حویلی کے سامنے سے گزر ہوتا۔ جی چاہتا جا کر دیکھوں کیا وہ جنزادہ میرا محسن آج بھی حویلی میں موجود ہے یا وہاں سے جا چکا ہے، مگر پھر اندر جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک رات گھر میں سو رہی تھی جب مجھے سرگوشی سنائی دی۔ ماریا میرے پاس آؤ، مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ یہ بھاری آواز سن کر میں چونک کر اٹھی اور پھر بے اختیار گھر سے باہر جانے لگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے یوں جاتا دیکھ کر ابا نے مجھے زوردار آواز دے کر روکا۔ بیٹا، یہ تم آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ جیسے میں نیند میں ایک دم سے چونک کر جاگ اٹھی تھی۔ ابا نے مجھے جھنجھوڑ کر واپس بستر پر بٹھا دیا۔ صبح وہ ہنستے ہوئے اماں کو بتانے لگے کہ تیری بیٹی کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، لگتا ہے پڑھائی کر کر کے اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ اماں ابا دونوں میرا مذاق اڑا رہے تھے، مگر میں جانتی تھی میرا دماغ صحیح سلامت ہے۔ حالانکہ وہ حویلی کا جن ابھی بھی مجھے پکارتا ہے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے، مگر یہ حقیقت ہے، اب میں وہاں جا نہیں پاتی اور ان باتوں کو نظر انداز کرنے میں لگی ہوں۔ میں پڑھ لکھ کر گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ان کا آسرا بننا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں چاہتی کہ گاؤں کے یہ غریب لوگ ہمیشہ کے لیے اس مغرور وڈیرے کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ اسی لیے اپنے خوابوں کو پورا کر کے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ بن کر کامیابی سے اس گاؤں میں لوٹنا چاہتی ہوں۔